بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم وکیبلری کے 10 ورڈز سیکھیں گے جو کہ ڈان نیوز پیپر میں سے لیے گئے ہیں 30 جولائی کے. اور ان 10 ورڈز میں سے آپ کوئی سے بھی ایک چوز کر کے اس کا کامنٹ میں سینٹنس بنا کے لکھ سکتے ہیں. دس وڈ بی یور پریکٹس اینڈ دس ول ہیلپ یو میمورائزنگ یور وکیبلری ورڈز فار اے لانگر ٹائم. تو چلیے بڑھتے ہیں ورڈز کی طرف جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں. پہلا ورڈ ہے کلیمپ ڈاؤن. کلیمپ ڈاؤن ناؤن ہے اور کلیمپ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے سڈن ایکشن دیٹ از ٹیکن ان آرڈر ٹو اسٹاپ این الیگل ایکٹیویٹی، یا پھر کوئی ایسا ایکٹ یا ایکشن جو ریگولیشنز اور ریسٹرکشنز کو مزید سخت کر دے. ہم اس کو سینٹینس کی مدد سے سمجھتے ہیں. The police are clamping down on speeders. یعنی کہ پولیس اللیگل ایکٹیویٹی ہے اوور اسپیڈنگ، اس کو کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہے. سینونیمز ہوں گے اس کے ڈیٹین، ہنڈر یا پھر ہولڈ. عائد کرنا، خاموش کرنا یا پھر ساکت کرنے کے میننگز میں کلیمپ ڈاؤن کا ناؤن یوز کیا جاتا ہے. آج کی وکیبلری کا سیکنڈ ورڈ ہے وٹل ڈاؤن. وٹل ڈاؤن فریزل ورب ہے. وٹل کا مطلب دراصل ہوتا ہے لکڑی کے پیس کو کاٹ کر چھوٹا کرنا، جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. تو جب اس کو ڈاؤن کے ورڈ کے ساتھ استعمال کیا جائے اٹ ول بی کالڈ فریزل ورب. وٹل ڈاؤن کا مطلب ہوگا ٹو ریڈیوس دا سائز اور نمبر آف سم تھنگ. جیسے کہ وٹل کا مطلب ہے لکڑی کے پیس کو کاٹ کر چھوٹا کرنا. اسی طرح اگر کسی چیز کو نمبر یا پھر سائز میں کم کر دیا جائے تو اس کے لیے وٹل ڈاؤن کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. یا پھر ٹو گریجولی میک سم تھنگ اسمالر بائی ریموونگ اٹس پارٹس، اس کے لیے وٹل ڈاؤن کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. وی وٹلڈ دا لسٹ ڈاؤن ٹو 4 people. فار ایگزامپل آپ نے ایک ایونٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں اینڈ دین یو ول سی یور بجٹ. اگر آپ کا بجٹ اس لحاظ سے کم ہے جیسے آپ نے لوگوں کی لسٹ بنائی ہے تو آپ کیا کریں گے، اس لسٹ کو چھوٹا کریں گے اور اس کو کہیں گے وٹل ڈاؤن کیا ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے اس میں سے نمبرز کو کم کر دیا ہے، اس کا سائز ریڈیوس کر دیا ہے. اس کے سینونیمز ہوں گے کٹ ڈاؤن یا پھر کٹیل. وٹل اوے از another phrasal verb of whittle. جیسے وٹل ڈاؤن کا مطلب ہے ٹو ریڈیوس سائز اور نمبر آف سم تھنگ، تو وٹل اوے کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈیوس ویلیو آف سم تھنگ. سو یہ 3 ورڈز آپ نے سیکھ لیے، وٹل، وٹل ڈاؤن اور وٹل اوے. اب ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اٹ از irrevocably. اٹ از an adverb. اس کا مطلب ہوتا ہے in a way that can not be changed یا پھر impossible to revoke. آپ اس کو revoke سے یاد رکھیے. irrevocably committed، اس کو ہم irreversible یا irreparable بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور سینٹینس دیکھتے ہیں. she has made an irrevocable decision، یعنی اس طرح کا ڈیسیژن جو چینج نہیں کیا جا سکتا. سینونیم اس کے ہوں گے irreparable اور irreplaceable، یا ناقابل تنسیخ طور پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آج کی وکیبلری کا 4تھ ورڈ ہے embolden. embolden ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو امپارٹ بولڈنس اور کریج ٹو. آپ اس کو سمجھنے کے لیے بولڈ کے ورڈ کو دیکھیے. جیسے ہوتا ہے ایمباڈی، جیسے ہوتا ہے ایمبریس، اسی طرح ہے embolden، یعنی کہ ٹو امپارٹ یا ٹو ہولڈ بولڈنس اور کریج ٹو. اس کا ایک اور میننگ ہوتا ہے ٹو انسٹل ود بولڈنس، کریج اور ریزولوشن انف ٹو اوور کم ٹائمڈیٹی اور مس گیونگ. یا پھر ٹو میک اے پیس آف ٹیکسٹ اپیئر ان بولڈ پرنٹ. جیسے آپ کمپیوٹر میں کسی ٹیکسٹ کو بولڈ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی embolden کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. سینٹینس کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. His poor showing in his first swim meet just emboldened him to train even harder. یعنی کہ courage دی، یہاں پہ courage کی میننگ میں استعمال ہوا ہے. In other sentences, with such a majority, the administration was emboldened to introduce radical new policies. Synonym ہوگا encourage, hearten, inspire یا inspirit.
حوصلہ افزائی کرنا، ہمت دلانا یا پھر ہمت بندھانا، اس کو ہم اردو میں کہیں گے. آج کی ویکیبلری کا 5th ورڈ ہے ویجیلنٹزم. ویجیلنٹزم از اے ناؤن اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے ممبر آف اے گروپ اور پیپل ہو ٹرائی ٹو پریونٹ کرائم اور پنش کرمنل ایکٹیویٹیز ان دیئر کمیونٹی. اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ کام کریں کہ ان کی کمیونٹی میں یا ان کے ارد گرد کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کو پکڑیں اور اس کو پنش کریں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ پولیس جس کا یہ کام ہے کہ کسی رانگ ڈوئنگ کو یا اللیگل ایکٹیویٹی کو کرب کرے، وہ اپنا کام نہیں کر رہی، تو اس لیے ہم کریں گے. اس کے لیے ویجیلنٹزم کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ امیجن کیجئے سپرمین یا بیٹ مین یا پھر کوئی بھی سپر ہیرو جو ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی ویسینٹی میں اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے یا کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے اس شخص کو مارتا ہے یا جو مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. تو ویجیلنٹزم کا ناؤن اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے. دس از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ ویجیلنٹی. The activity of being a vigilante یا the practice of having vigilantes in a place. Vigilantism کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے vigilante سے. The danger of these self-appointed vigilantes is that they sometimes go after innocent people. What are the other words which we can use in place of vigilantism are avenger یا پھر castigator. چوکنا پن، خبرداری یا ہوشیاری ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. آج کی ویکیبلری کا 6th ورڈ ہے امپیونٹی. امپیونٹی کا مطلب ہے دا فیکٹ آف ناٹ گیٹنگ پنشڈ فار سم تھنگ. کوئی غلط کام کرے اور اس کو اس بات کا کوئی خوف نہ ہو کہ اس نے غلط کام کیا ہے، کیونکہ اس کو یہ شیورٹی ہو کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو امپیونٹی کہتے ہیں. دے کنٹینیو ٹو بریک دا لا ود امپیونٹی. سنونمز اس کے ہوں گے ایگزیمپشن یا پھر امیونٹی، جیسے کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں. آزادی یا پھر سزا سے استثنا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اردو میں. آج کی ویکیبلری کا 7th ورڈ ہے آڈیسٹی. اس کا مطلب ہے بیہیویئر دیٹ از بریو بٹ لائکلی ٹو شاک اور offend پیپل. آڈیسٹی کو یاد رکھنے کے لیے آپ آڈیو سوچئے. آڈیو کیا ہے؟ والیوم ہے، اور والیوم لاؤڈ بھی ہو سکتا ہے. سو the behavior that is brave to shock or offend people، یہ ہو سکتا ہے اس کا میننگ. یا پھر bold اور arrogant disregard of normal restraints. Her worst audacities did not seem to surprise him. I can't believe she had the audacity to tell me to shut up. سنونم ہوگا nerve، جسارت، بے باکی یا پھر جرت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آج کی ویکیبلری کا 8th ورڈ ہے فلیٹرنگ. فلیٹرنگ از این ایڈجیکٹو اور فلیٹرنگ کا ایک مطلب ہے میکنگ somebody look more attractive. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کسی کے بارے میں کچھ اچھا کہنا، نائس آرگیومنٹ دینا، جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں that this man is praising the lady. اور پھر making somebody feel pleased and special. The photo is not very flattering. I found it flattering that he still recognized me after all these years. Synonym ہوں گے praiseful, admiring, applauding. خوش آمد کرنا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. Next word ہے limbo. Limbo is a verb. As a noun بھی یہ یوز ہوتا ہے. لمبو کا مطلب ہوتا ہے اے سچویشن ان وچ یو آر ناٹ سرٹن واٹ ٹو ڈو نیکسٹ، یعنی کہ مخمصے کا شکار ہونا. کین ناٹ ٹیک ایکشن اسپیشلی بیکاز یو آر ویٹنگ فار somebody else to make a decision. یا پھر اے پلیس اور اسٹیٹ آف نیگلیکٹ اور oblivion، یا پھر an intermediate اور transitional place اور state، یا پھر a state of uncertainty. لمبو کے ورڈ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کرسچینٹی میں جو لوگ کرسچن بیپٹزم کے پروسیس سے نہ گزرے ہوں تو کرسچن تھیولوجی میں، رومن کیتھولک تھیولوجی میں بیسیکلی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ the doors of heaven would be closed for them. وہاں پہ بھی یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. یا پھر عالم
برزخ کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ اس میننگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان انٹرمیڈیٹ اور ٹرانزیشنل اسٹیٹ اور پلیس. His life seemed stuck in limbo. He could not go forward and he could not go back. یعنی کہ اسٹیٹ آف انسرٹنیٹی ہے، جہاں پہ کچھ ڈیسائیڈ کرنا پاسبل نہیں ہے اس شخص کے لیے، وہ کچھ ڈیسیژن نہیں لے پا رہا ہے. The graduate was in limbo for a while, trying to decide what to do next. گریجویشن کے بعد اکثر لوگ اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ ان کو آگے کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ ان لمبو کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. موسٹ آف دا ٹائمز وین وی یوز لمبو وی رائٹ اٹ ایز ان لمبو. آج کی ویکیبلری کا لاسٹ ورڈ ہے ایمبارگو. ایمبارگو از اے ناؤن، اور ایمبارگو کا مطلب ہے، جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، کہ بین کے میننگز میں یہ ورڈ استعمال ہوگا. این آفیشیل آرڈر دیٹ بینز ٹریڈ ود انادر کنٹری، یا پھر این آفیشیل بین آن اینی ایکٹیویٹی، یا پھر این آرڈر دیٹ سم تھنگ ناٹ بی ڈن اور یوزڈ. What would be its sentence? There is a complete embargo on taking photographs in court. یعنی کہ لیگل آرڈر ہے، منع ہے یہ. Another one is a trade embargo against certain countries. سنونم ہوں گے بائیکاٹ، بین یا پھر prohibition. بندش، روک، پابندی یا پھر ممانعت، ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ویکیبلری. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک اور سجیشنز دیں. تھینک یو فار واچنگ.